اور جب یہ ایسے ذمہ دار جو لوگ ہیں اور ذمہ داری نہیں اٹھاتے، جیسے سی سی پی او نے اپنا بیان دی تھی، وہ کیوں ایسے رات کو نکل آئی اور اسے پیٹرول نیچے، بندہ بھی ایسا جرم کرے اس کو باقاعدہ طور پر اس کے پرائیویٹ پارٹس ان کے جو ہیں اس طرح کے مجرموں کے ان کے چوپ آف کیے جائیں، اتارے جائیں، کاٹے جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ہینگ کرنے کی طرف لے جائے گا. پبلک یہ سارا کام ویب سائٹس اس وقت ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے، یہ سب سے پہلا اس کا اسٹیپ. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہوری جلوہ. آپ کے ساتھ موجود ہے آپ کا خدمت گزار فہد حسن. جی تو ناظرین، ثانیہ موٹر وے کی وجہ سے ہر دل اداس ہے، ہر آنکھ نم ہے، ہر کوئی خوف زدہ ہے کہ یہ نہ جانے کیوں ہوا، کیسے ہوا. ہر کوئی اس کے لیے بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہے اس واقعے کے بعد. تو لہٰذا ہمارے پاس ایڈوکیٹ صاحب حافظ محمد اسامہ صاحب موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے آخر یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان واقعات کی وجہ کیا ہے. یہ جتنے بھی ریپسٹ ہیں، نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں یہ جتنے بھی ریپسٹ ہیں، یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، یہ حوث کا نشانہ عورت کو یا مرد کو یا بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے کیوں بناتے ہیں. تو لہٰذا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اور یہ جو سی عورت تھی، یہ گجر پورہ علاقے کے پاس یہ حادثہ پیش آیا ہے، لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر گجر پورہ تھانہ جو سا تھا اس کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو لہٰذا آپ کو بتاتے چلے جیسا کہ وہ عورت کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا تھا، اس نے کال کی ہے موٹر وے پولیس کو، مگر موٹر وے پولیس کے کنٹرول روم سے کال یہ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ڈومین میں ایریا نہیں ہے. یہ ہماری ڈومین میں ایریا نہیں ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس ڈومین میں کون ہے جو ان بندوں کی مدد کے لیے آئے. اگر وہ ان کی ڈومین میں ایریا نہیں ہے تو وہ 15 کو کال کر سکتے تھے، ان کو کال کر سکتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ ہمارے انڈر ایریا نہیں ہے، تو آپ کے انڈر ایریا، آپ کم سے کم ان کی مدد کو جا پہنچے. تو لہٰذا ایڈوکیٹ صاحب حافظ محمد اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں، ان سے ہم سوالات کرتے ہیں کہ آخر یہ مسئلے مسائل کیوں آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسامہ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. اچھا سر جی، یہ جو سا ثانیہ موٹر وے ہوا ہے، تو سر اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ ہمارے معاشرے کا بہت ہی برا ایک اس سے امپیکٹ پڑا ہے. بہت ہی یہ افسردہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی وجہ سے ہر گھر میں اس وقت خوف پھیلا ہوا ہے. ہر بچہ، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ کوئی جوان لڑکا لڑکی ہے، چاہے وہ کوئی بوڑھا انسان ہے، وہ پریشان ہے کہ میرے اب کون سیف ہے، ہمارے اس معاشرے میں کون سیف ہے، کون نہیں سیف. پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا، کیونکہ جو اتھارٹیز ہیں وہ تو رسپانسبلٹی لے ہی نہیں رہی ہیں. ہر کوئی اپنا جواب دے دیتا ہے. تو یہ تو ایک بڑا افسوسناک ہے. سر یہ جتنے بھی ریپسٹ ہے، زیادتی کا نشانہ وہ اپنی حوث مٹانے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر وہ زینب قتل کیس ہو، چاہے وہ کوئی بچہ ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، چاہے وہ 2013 کا واقعہ ہو جو ماں بیٹی کے ساتھ جبرن زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے. تو سر یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ، خاص وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں یہ جبرن زنا کرتے ہیں، یہ زیادتی کا نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ اس کی سر وجہ کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی اپنا جو ان کے اندر حوث کا ایلیمنٹ ہے اس چیز کو سیٹسفائی کرتے ہیں. تو حالانکہ بہت ہی غلط ایک حرکت ہے، اس کی کوئی جواز، اس کا منطقی جسٹیفیکیشن ہے ہی کوئی نہیں. اچھا اسامہ صاحب، ایک بات بتائیں کہ ان کی حوث ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ان کی حوث ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اقدامات اٹھائے، اگر لوگ کچھ کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں لوگ؟ ان کی کیسے تربیت کر سکتے ہیں لوگوں کی، یہ جو حوث کا نشانہ بناتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں معصوم بچوں کے ساتھ اور معصوم عورتوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی، اگر قانون میں ہم سب سے پہلے دیکھیں نا، قانون ہی ہمارا ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے. اس میں یہ کہ پی پی سی کی جو سیکشن ہے 376 اس پہ اپلیکیبل ہے. اس میں قانون میں ہمارے جو ہے کہ ایک تو اس کی سزا ہوتی ہے عمر قید ہوتی ہے، لائف امپریزنمنٹ، اور اس کے علاوہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے، سزائے موت ہوتی ہے. جو کہ سزائے موت تو اس وقت پھانسی جو کسی کو بھی نہیں دی جا رہی، بڑا عرصہ گزر چکا ہوا ہے اس چیز کو. باقی عمر قید میرے خیال سے یہ یوز لیس ایک چیز ہے. ہمیں باقاعدہ اسلام نے جو ہمیں شریعت نے جو چیز دکھائی ہے، قانون سکھایا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. میرا پورا یقین ہے کہ پھر اس کے بعد یہ جرم ہونے بند ہو جائیں گے. اور اس میں جو ہے میں جو دیکھتا ہوں کہ ان کو روکنے کا، ان چیزوں کو، ان حادثات سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے
کہ ہماری کو عوام کے سامنے ایسے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ جب ان کے ثبوت نظر آ جائے, شواہد سامنے آ جائیں, تو ان کو ایک تو یہ ایمانداری سے یہ سارا پروسیس ہو, ثبوت ڈھونڈنے کا اور شواہد جو ہے سامنے لانے کا ایمانداری سے ہو. پھر جب یہ سامنے آ جائیں چیزیں تو پھر اس کے بعد ان کو پبلکلی ان کو جو ہے پنشمنٹ ان کے ساتھ ان کو دی جائے. اور میں ذاتی طور پر اس چیز سے قانون, ایک میری ذاتی جو رائے ہے اس کی میں رائے دوں گا کہ ان کو ایسے کرنا چاہیے کہ ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں, جو بندہ بھی ایسا جرم کرے اس کو باقاعدہ طور پر اس کے پرائیویٹ پارٹس ان کے جو ہیں اس طرح کے مجرموں کے ان کے چوپ آف کیے جائیں, اتارے جائیں, کاٹے جائیں, اور پھر اس کے بعد ان کو ہینگ کرنے کی طرف لے جایا جائے. یہ سارا کام پبلکلی ہو, عوام کے سامنے ہو. جس طرح لاہور ہے, مینار پاکستان کے اوپر ان کے ادھر کام کیے, ٹھیک ہے, بڑا زبردست پبلکلی بڑا کراؤڈڈ ایریا, ایک اس طرح علاقے میں لے جا کر ان کے صحیح کام کیے جائیں, ان کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں چوپ آف کیے جائیں, کاٹے جائیں, اور پھر اس کے بعد ان کو ہینگ کیا جائے. اور ہینگ کرنے میں بھی میں یہ کہوں گا کہ ان کو پہلے ہینگ کیا جائے, ایک دفعہ تھوڑا سا لٹکایا جائے, ایک جھٹکا دے کر اتار دیں فوراً, پھر دوبارہ ان کو لٹکائیں, پھر دوبارہ اتار دیں, پھر تیسری مرتبہ دوبارہ کریں اور لٹکائے رکھیں, اور یہ سزا صبح کے وقت اور شام کو جا کے پھر ان کو اتارا جائے. اور جب یہ کام ہوگا اور یہ سارا جو پروسیس ہے نا, یہ ڈیو پرفارمنس اس کی ہو, اور اس کے اندر کیا ہو, اس کو جو سارا یہ پروسیجر ہے پنشمنٹ کا, یہ سارا جو میں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے, اس میں ان کو بغیر کسی میڈیکل سیڈیوسیو ایڈ کے ان کو یہ پروسیس کیا جائے, پنشمنٹ دی جائے. اور میرا پھر یقین ہے کہ اگر ایسا کام ہو جائے تو اس طریقے سے ڈیو پرفارمنس کی جاتی ہے, اس پنشمنٹ کی اس طرح دی جاتی ہے, تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں اپنے آپ کو کہ بھی یہ اس طرح کا آئندہ جرم نہیں ہمیں سامنے آئے گا, کوئی شخص نہیں کر پائے گا. ابھی تو مذاق بنا ہوا ہے, آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جہلم میں امام مسجد میں چھوٹی 6 سالہ بچی ہے, اس کے ساتھ کوشش ایسے کی ہے, تو یہ تو مذاق بنا ہوا ہے. لڑکا نہیں چھوڑا, کوئی چھوٹا بچہ نہیں چھوڑا, بڑا لڑکا نہیں چھوڑا, کوئی چھوٹی بچی نہیں چھوڑی, بڑی کوئی لڑکی نہیں چھوڑی, یا کوئی بوڑھی عورت نہیں چھوڑی, بچوں والی نہیں چھوڑی, کوئی انسان چھوڑتے نہیں ہے, مردوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. ادھر تو حد ہی کوئی نہیں ہے, تو ان کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی کوئی نہیں ہے, اور یہ چپ کر کے بس فری ہو جاتے ہیں کہ مجھے بس کا جو میں شکار ہو گیا تھا. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, ان کی صرف ایک جسٹیفیکیشن کی جن کو پنشمنٹ دی جائے, تو اس کے بعد انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں یہ کیسز ختم ہو جائیں گے سامنے. اچھا اسامہ صاحب, ایک چھوٹی سی بات بتائیں, جیسے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز سامنے آتے ہیں. اب یہ ایک کیس ہے جو ہمارے سامنے ہے, کچھ لوگ جو سے ہیں نا وہ اپنی عزت کے لیے خاموشی کا گھونٹ اختیار کر لیتے ہیں, خاموشی کا گھونٹ پی لیتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے, وہ اپنی عزت کے لیے چپ کر جاتے ہیں. تو سر یہ تو ایک کیس ہے جو سامنے ہے, جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گیا ہے. تو سر کئی ایسی عورتیں ہوگی, کئی ایسے بچے ہوں گے جو اپنے گھروں میں یہ سین دیکھتے ہیں, تو سر ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے, جو لوگ بالکل نہیں بولتے, خاموشی کا گھونٹ اختیار کر لیتے ہیں. سر ایسے جو لوگ ہیں نا بیچارے مظلوم لوگ ہیں, کمزور بیچارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ہمیں کوئی داد رسی تو ہماری ہونی نہیں ہے, تو لیکن ہم ذلیل ضرور ہو جائیں گے معاشرے میں, ہماری تصویریں لگ جائیں گی اخباروں میں, ٹی وی پہ چل پڑے گی, مختلف نیوز چینلز جو ہیں وہ اپنی پٹیاں چلانے کے لیے, اپنے آپ کو ریٹنگ دینے کے لیے اپنے چینلز کو, تو ہماری تصویریں ضرور چلا دیں گے, ہمیں انصاف نہیں ملے گا. تو ایسے لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہار نہیں ماننی. اچھا اسامہ صاحب, ایک چھوٹی سی بات بتائیں, بچوں کے سامنے ان کی جنت داغدار ہو گئی, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہو کے مینٹلی ڈسٹرب ہمیشہ رہیں گے, یا پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ نیک بنیں گے؟ غصہ تو ان میں کہیں نہ کہیں رہے گا, کیونکہ 5-6 سال کا بھی بچہ ہو اس میں سر اتنی تو ہوش ہوتی ہے, اتنی تو اس کو عقل ہوتی ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور اس کا انوائرمنٹ کیا ہے. تو آپ ان بچوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے وہ زندگی کا سفر کریں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ بیچارے معصوم بچے ہیں, جس طرح سامنے ہمارے ہے کہ 3 بچے تھے, ایک کی عمر 4 سال تھی, ایک کی 6 سال, ایک کی 7 سال. یہ بہت معصوم بچے ہیں, بہت معصوم بچے ہیں, انہوں نے بھی دنیا نہیں دیکھی. اور جتنی میری نالج میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ جو خاتون ہیں وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ فرانس سے لے کر آئی ہیں کہ میں ان کو پاکستان دکھاؤں, اور ان کے ذہن میں امیج بنا ہوا تھا کہ یہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو چکی ہے. لیکن وہ معصوم لوگ, ان کو نہیں پتا کہ بھی چھوٹی جگہوں پر نا ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں کچھ ایسے لوگ حرکتیں کرو. جس علاقے میں یہ گجر پورہ میں یہ ثانیہ پیش آیا, ادھر کا جو ایس ایچ ہے متعلقہ تھانے کا شاہ زیب,
یہ اس کی بھی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے اور عمر شیخ کی CCPO کی بھی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو پہلے ختم کرنا ہے. میں خود الحمدللہ پیشے سے وکیل ہوں, تو میں دیکھتا ہوں بہت سارے پولیس والے بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں, لیکن یہ جب ایسے کچھ بلیک شیپس جو ہوتے ہیں نا ہر کمیونٹی میں جو پائے جاتے ہیں, کوئی بھی کمیونٹی ہو اس میں پائے جاتے ہیں, تو یہ پورا ہی اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس پہ ان پہ دباؤ بن کے چھوڑ دیتے ہیں پناہ سے. تو ایسے لوگوں کی پوچھ گچھ ہونی چاہیے, ان کی انکوائری کی جائے, سسپینڈ ان کو کی جائے فوری طور پر, انکوائری کھولی جائے گی اور پھر ان کو باقاعدہ سامنے تو ثبوت سامنے, ان کے ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن, ان کی کوئی ریپوٹیشن بھی اچھی نہیں ہے, ان کو پھر سزا دی جائے اس انکوائری کے اوپر, ان کے اوپر باقاعدہ اچھے طریقے سے چارج شیٹ تیار ہو اور پھر ان کو پنشمنٹس ہوں. اور جب یہ ایسے ذمہ دار جو لوگ ہیں اور ذمہ داری نہیں اپنی اٹھاتے, جیسے CCPO نے اپنا بیان دی تھی وہ کیوں ایسے رات کو نکل آئی اور اس نے پیٹرول نہیں چیک کیا, اس طرح کے مختلف فضول سے بیانات جو دیے ہیں, اور SHO جو شاہزیب ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف اسکرین ہے. ایسے لوگوں کو پہلے اسکرین پر لایا جائے اور پھر ان کی پوچھ گچھ کی جائے, امپیچمنٹ کی جائے اور ان کو کیفرے جو ان کو سزا دی جائے. کر کے وائنڈ اپ کرتے ہیں, آپ سے یہ پوچھنا میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ہوس ہیں یہ لوگ زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں. سر مجھے ایک سوال کا جواب بتائیے, ہوس کیسے ختم ہو سکتی ہے, یہ ہوس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ جو ویب سائٹس اس وقت ہم انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں, یہ سب سے پہلا اس کا اسٹیپ ایک پرائمری ریسورس ان کا سورس ہے. پہلی بات ہے ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جائے, پروکسیز نکل آتی ہیں, پھر ان کا اور حل نکالا جائے, اور پھر جو پہلا جو ہے بیسک فنڈامنٹل جو ریکوائرمنٹ وہ ہماری یہ ہے کہ ان ویب سائٹس کے اوپر فل کنٹرول کیا جائے. پھر اس کے بعد دوسرا حل یہی ہے کہ جو اس کے باوجود بھی کوئی اس طرح کا کوئی جرم سرزد کرتا ہے تو اس کو رائگورس پنشمنٹ دی جائے, اس کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے, اور جس طریقے سے بھی میں نے ذاتی اپنا رائے دی اسی طریقے کی پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, ہمارا معاشرہ بالکل ایسے گناہوں سے صاف ہو. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ محمد اسامہ صاحب, ایڈوکیٹ صاحب, تو لہٰذا ان سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. ان کا گلا شکوہ اپنی جگہ, ان کا یہ ماننا ہے کہ ایسے مجرموں کو, ایسے درندوں کو سر عام پھانسی دینی چاہیے اور ان کے پرائیویٹ پارٹس کو کاٹ کر لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے, تاکہ لوگوں کو عقل آئے کہ یار اس کے ساتھ یہ ایسا ہو سکتا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. تو لہٰذا ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں, دیکھتے رہیے لاہوری جلوہ فہد حسن کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.